فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفضل لیکچر نمبر 4۔ عنوان ہے آفات و حوادث، بیماری، موت۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 51۔ باب شروع ہو رہا ہے 4 اور عنوان ہے اگر ایسا ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگرد مفضل ابن عمر کو اثبات وجود خدا کے دلائل تعلیم فرما رہے ہیں۔ موضوع گفتگو وہ اعتراضات ہیں جو دہریوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ذہن کو آلودہ کرتے ہیں۔ گزشتہ باب میں آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات کو سنا کہ اگر دہریوں کے خیال کے مطابق دنیا میں سب انسان ہمیشہ زندہ رہتے تو کیا ہوتا؟ امام نے فرمایا کہ ایسا ہوتا تو زمین اپنی وسعت کے باوجود انسانوں کی غذائی ضروریات پوری نہ کر پاتی، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عنوان ہے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، اگر ایسا ہوتا کہ سب انسان ہمیشہ زندہ رہا کرتے تو ان پر لالچ اور حرص غالب آ جاتی، ان کے دل سخت ہو جاتے۔ اب انہیں مرنے کا خوف تو ہے نہیں، تو ایسے میں انہیں اپنے بارے میں اطمینان ہو جاتا کہ کچھ بھی کریں مرنا تو ہے ہی نہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی حرص اور لالچ میں اس قدر بڑھ جاتا کہ قناعت ان کے دلوں سے رخصت ہو جاتی۔ اس وقت جبکہ انسان کی اوسط عمر 60 سے 100 سال کے درمیان ہے تو اس مختصر سی زندگی کے لیے ہی طاقتور لوگ زیادہ سے زیادہ وسائل پر قبضہ کرنے کی ہوس رکھتے ہیں۔ اب اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ لامحدود عرصے تک زندہ رہیں گے تو ان کی حرص و ہوس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں، مثلاً زیادہ سے زیادہ مال و دولت، زمین اور زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنے میں لگ جاتے۔ ایسی صورت میں 2 حالتیں رونما ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1، ایسی حالت میں انسان میں لالچ اور ہوس اتنی بڑھ جاتی کہ وہ نہ کسی مانگنے والے کو کوئی چیز دیتا اور نہ کسی حادثے پر نقصان کے سبب اسے کبھی صبر آتا۔ نمبر 2، لوگ زندہ رہتے رہتے تنگ آ جاتے، دنیا کے کاموں سے ان کا دل اچاٹ ہو جاتا اور انسان زندگی سے عاجز آ کر موت کی تمنا کرنے لگتا، حتیٰ کہ سگے رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر بیزار ہو جاتے۔ بڑھاپا اور بیماری ہی نہ ہوتی۔ مفضل، ممکن ہے یہ بات سن کر خدا کی مصلحت اور مشیت پر اعتراض کرنے والے یہ کہیں کہ لوگ بڑھاپے اور بیماریوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرتے ہیں تو بہتر ہوتا کہ اللہ زندگی کی مشکلات اور مصائب اور بیماریوں کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ اس طرح ہوتا تو پھر انسان موت کی آرزو ہی نہ کرتا۔ تو اس کا جواب وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے اور اس کے نتیجے میں وہ ایسے کاموں کی طرف راغب ہو جاتے جن سے ان کی دنیا بھی خراب ہوتی اور آخرت بھی۔ جو لوگ پیدا ہوتے ان کی نسل ہی نہ بڑھتی۔ مفضل، یہ گمراہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی نسل ہی نہ بڑھتی تاکہ ضروریات زندگی کی قلت اور رہنے کی جگہوں میں کمی واقع نہ ہوتی، یعنی جو انسان ابتدا میں پیدا ہوئے تھے وہ ہمیشہ زندہ رہتے لیکن نہ ان کی نسل بڑھتی اور نہ ان کے بچے ہوتے، تاکہ آبادی میں اضافے کے سبب
वसाइल ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़ता। मुफज्जल, इसका जवाब ये है कि ऐसी सूरत में जिन खरब हा खरब इंसानों को मसलहत परवरदिगार के मुताबिक दुनिया में आना था और यहाँ एक ख़ास मुद्दत गुजार कर अपनी कोशिश से अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों और इनामात से फ़ायदा उठाना था, वो अल्लाह के इन इनामात से महरूम रहते। इसी तरह इन्हें इन वसाइल ज़िंदगी को अल्लाह ताला अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल करने से आखिरत की जो नेमतें हासिल होना थी, खरबा खरब इंसान इनसे महरूम रहते। अल्लाह सारे इंसानों को बेवक्त पैदा कर देता। मुफस्सल, अगर इस बात को सुनकर ये कहें कि अल्लाह जिस कदर इंसानों को आइंदा पैदा करेगा और जिन्हें पहले पैदा कर चुका है इन्हें एक ही वक्त में पैदा कर देता, तो कोई भी इंसान इस दुनिया और आखिरत की नेमतों से महरूम न रहता। इसके जवाब में कहा जाएगा कि इस तरह तो फिर वही मसला पैदा होता जो हम बयान कर चुके कि ज़मीन पर बैक वक्त इस कदर इंसानों की मौजूदगी के सबब रहने के लिए मकान, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन और दूसरे वसाइल कहाँ बाकी रहते, और इससे वही मसाइल पैदा होते जो बयान किए जा चुके हैं। हर इंसान एक ही उम्र का होता। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके अलावा अगर सारे इंसान एक ही साथ पैदा कर दिए जाते तो इनमें तवालिद और तनासुल का सिलसिला भी ना होता, जिसके सबब इंसान को राहतें और लज़्ज़तें हासिल होती हैं। इंसान की ज़िंदगी की जद्दोजहद और कोशिश का मरकज़ व महवर अपने बच्चों और घर वालों की बेहतरी और सलामती होता है, और इन्हीं के लिए मेहनत और कोशिश और जद्दोजहद करते हैं। मुफस्सल, ऐसी सूरत में रिश्तेदारों, क़राबतदारों से जो राहत और ताकत हासिल होती है वो किस तरह हासिल हो सकती थी? हालात की सख्ती, मुश्किलात और हादसात के मौके पर किससे मदद हासिल की जाती? बच्चों की परवरिश और उनकी मासूमियत से इंसानों को जो खुशी और सुरूर मिलता है वो किस तरह हासिल होता? क्योंकि सारे इंसान एक ही उम्र के होते, यानी बाप बेटा, दादा दादी, नाना नानी, माँ बेटी सब हम उम्र होते। अल्लाह ताला के मंसूबे में मदाखलत का नतीजा। यह हम अपने सामीन के लिए एक अजीब मिसाल पेश करना चाहते हैं जिससे मालूम हो सकता है कि दुनिया में अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम में इंसानी मदाखलत के क्या असरात रूनुमा होते हैं। सन 60 की दहाई में मुल्क चीन में इनकलाबी तब्दीलियां सामने आईं। इसी ज़माने में चीन की बढ़ती हुई आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए माओ ज़ेतुंग ने ये इनकलाबी हुक्म जारी किया कि वालिदैन सिर्फ़ एक बच्चा पैदा करेंगे। एक से ज़्यादा बच्चा पैदा किया तो वालिदैन को सज़ा दी जाएगी। चीन के लोगों ने इस पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। 30 साल बाद इसका नतीजा ये निकला कि चीन के माशरे में बहुत सारे रिश्ते ही ख़त्म हो गए। मसलन खाला खालू, पुप्पा पुप्पी, मामू मुमानी और दादा दादी, नाना नानी, सबसे बढ़कर बहन भाई। किसी भी इंसान के लिए ये सारे रिश्ते एक ताकत पैदा करते हैं, खुशी और गम में काम आते हैं। जब ये रिश्तेदार ही बाकी ना रहें तो हर इंसान की तन्हाई का अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं। ये तन्हाई बेशुमार नफसियाती असरात मुरतब करती है, बहुत से गैर फितरी कामों के लिए राह हमवार करती है। जज़ा और सज़ा का सिलसिला और अल्लाह की मसलहतें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफज़्ज़ल, मुमकिन है कोई एतराज़ करने वाला एक और ज़ाविये से अल्लाह की तदबीर पर एतराज़ करे और कहे कि हम कैसे समझें कि इस आलम यानी दुनिया का कोई मुदब्बिर और खालिक भी है, जबकि हम देखते हैं कि यहाँ ताकतवर आदमी अपनी ताकत के बलबूते पर कमज़ोर इंसान पर अरसा हयात तंग कर देता है। वो कमज़ोर पर जुल्म करता है, इसका माल गसब कर लेता है। इसके बरक्स नेक और कमज़ोर इंसान दुनिया में अक्सर ज़लील और ख्वार होता है। नेक होने के बावजूद वो दुनिया में गुर्बत और तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला रहता है, जबकि फासिक व फाजिर लोग खुशहाली में ज़िंदगी गुजारते हैं। जालिम को जल्द सज़ा नहीं मिलती। फिर ये भी है कि जो शख्स दूसरों की बेहुरमती करता है इसे जल्द सज़ा नहीं मिलती। ताकतवर दौलतमंद लोग जो चाहें जुल्म करें, इन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जज़ा और सज़ा का कोई बाकायदा कानून नहीं है। यानी अगर इस आलम का कोई पैदा करने वाला होता है और वो साहिब हिकमत भी होता है तो ऐसी सूरत में नेक अमल करने वालों को ज़्यादा रिज़्क़ और रोज़ी मिला करती, बदकारों को माल ना दिया जाता।
ताकतवर आदमी को कमज़ोर आदमी पर जुल्म करने से रोका जाता, गुनाहगारों को फौरी सज़ा मिल जाया करती, नेकूकारों की कदर व मंजिलत ही ना रहती। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफज़्ज़ल, इसका जवाब ये दिया जाएगा कि अगर ऐसा हुआ करता कि नेकी पर फौरी इनाम और बुरे काम की फौरी सज़ा मिला करती तो नेक आदमियों की कदर ही जाती रहती। ये फजीलत कि अच्छे अमाल का अच्छा बदला मिलेगा सिर्फ इंसानों ही को अता की गई है। हैवानात इस फजीलत से महरूम हैं। माबूद हकीकी के वादों पर एतबार करके आमाल खैर सर अंजाम देना, इख्तियार के बावजूद अपने नफ्स को बुराइयों से रोकना, मुश्किल के बावजूद नेक आमाल सर अंजाम देना, इन सारे कामों को गैब पर ईमान के साथ अपने इख्तियार के साथ सर अंजाम देना, तो ये फजीलत सिर्फ इंसान को दी गई है। अगर फौरी इनाम और फौरी सज़ा मिला करती तो इन सब बेहतरीन कामों और इनके सर अंजाम देने वाले की कोई वक़्त ही ना रहती। जज़ा और सज़ा फ़ौरन मिला करती तो यानी अगर नेकूकारों को उनके अमाल अच्छे अमाल की जज़ा फ़ौरन मिल जाया करती तो फिर तो हर शख्स अच्छे अच्छे काम करता, और अगर गुनाहगारों को फौरी सज़ा मिल जाया करती तो इंसान डर के मारे गुनाह से दूर रहता। मसलन अगर ऐसा होता कि जो लोग नमाज़ें पढ़ें और हमेशा खुशहाल रहें, इनकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल ही ना आए, तो हर शख्स हर वक्त नमाज और दुआओं में मशगूल रहता। अगर पोशीदा या एलानिया गुनाह करने वाले को फ़ौरन ही कोई सज़ा मिल जाया करती तो लोग खुद ही गुनाहों से दूर भागते। अल्लाह ताला अगर इस दुनिया में ऐसा निज़ाम कायम करता तो खरे और खोटे की पहचान नहीं हो सकती थी। बदकारों का साहिबान ईमान से अलग नहीं किया जा सकता था। अगर ऐसा होता कि इंसान नेकी सर अंजाम देने या गुनाह करने में मजबूर और महस होते तो इनकी मिसाल रोबोट्स की तरह होती जो अपने अंदर मौजूद प्रोग्राम के मुताबिक काम करते हैं। रोबोट्स को ना कोई किसी किस्म की सज़ा दी जा सकती है और ना किसी तरह की जज़ा। बाब शुरू हो रहा है 5वां। उन्वान है अगर जज़ा सज़ा फ़ौरन मिला करती। सफ़ा नंबर है 59। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम खुदा को ना मानने वालों के गुमराह कुन सवालों का जवाब दे रहे हैं। इन दहरियों का कहना था कि अगर खुदावंद ताला मुदब्बिर कायनात है तो गुनाहगारों को इस दुनिया में फ़ौरन सज़ा मिला करती और अच्छे काम करने वालों को इस दुनिया में फ़ौरन ही अच्छा बदला मिल जाया करता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जज़ा और सज़ा में अल्लाह ताला की क्या हिकमतें हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्हीं को बयान कर रहे हैं। इंसान और हैवान में फ़र्क बाकी ना रहता। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफज़्ज़ल सुनो, अगर ऐसा होता कि इंसान चौपायों की तरह काम करने पर मजबूर होते तो तमाम आदमी चौपायों ही की तरह हो जाते जिन्हें लाठी और डंडे से काबू में किया जाता है, जिन्हें कभी छुरी दिखाई जाती है और कभी चारा, तो ऐसी सूरत में वो ठीक रहते हैं। अगर ऐसा होता तो इंसानों और बाकी हैवानात में क्या फ़र्क रह जाता? अज़ाब और सवाब बेमायने हो जाते। नंबर 1, इंसानों के लिए अज़ाब और सज़ा के मराहिल और मदारिज ही बाकी ना रहते। कोई शख्स ना सवाब के शौक़ में काम करता और ना अज़ाब खुदा के खौफ से गुनाहों से परहेज़ करता। इंसान इंसानियत का लिबादा उतार कर हैवानात की तरह हो जाते। नंबर 2, कोई शख्स आखिरत की नेमतों का इदराक हत्ता के तसव्वुर तक ना करता, सिर्फ हाजिर और मौजूद के मुताबिक अमल करता। यानी जब वो तजुर्बा कर लेता कि गुनाह करने से फ़ौरन सज़ा मिलती है और नेक काम करूँगा तो अभी फ़ौरन ही इसकी जज़ा मिल जाएगी, अगर ऐसा होता तो सारे सवाब और अज़ाब दुनिया ही में ख़त्म हो जाते। आखिरत की ना ख़त्म होने वाली नेमतों का किसी के दिल में ख़याल ही पैदा ना होता। नंबर 3, ऐसी सूरत हाल में नेक आदमी नेक काम इसलिए करता कि इसके रिस्क और रोज़ी में इजाफ़ा हो और इसे दुनियावी मुश्किलात से ना गुज़रना पड़े। बदकार और जालिम लोग जुल्म और गुनाहों से इसलिए दूर रहते कि अगर ऐसा किया तो दुनिया में फ़ौरी सज़ा से गुज़रना पड़ेगा। इस तरह अल्लाह ताला ने आखिरत में सवाब और अज़ाब का जो वादा किया है, इसके बारे में इंसानों को मामूली सा भी शायबा ना होता और न वो आखिरत के सवाब और नेमतों के मुस्तहिक होते। दौलत नेककारों को भी मिल जाती है।
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مفضل، اس کے علاوہ جیسا کہ یہ لوگ دہریے کہتے ہیں کہ یہاں ظالموں کو دولت اور عزت ملتی ہے اور نیکی کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تم دیکھتے ہو کہ نیک اعمال سر انجام دینے والوں کو بھی مختلف بہانوں اور تدبیروں سے دولت حاصل ہو جاتی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دولت کی فراوانی صرف کافروں ظالموں ہی کے لیے ہے، اچھے نیک لوگ اس سے ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ مایوس ہو کر برائیوں مثلاً حرام کی طرف راغب ہو جاتے، نیکی کرتے ہی کیوں؟ گناہ گاروں کو سزا بھی مل جاتی ہے۔ مفضل، تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ اکثر گناہ گاروں کو دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ ظالموں اور فاسقوں کی سرکشی حد سے گزر گئی تو انہیں اس دنیا میں بھی اکثر سزا مل گئی اور انہیں مسخ کر دیا گیا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے حالیہ تاریخ میں بھی موجود ہیں، مثلاً ایران کی صدیوں پرانی سلطنت کا زوال اور شاہ ایران کی ذلت و خواری، لیبیا کے جابر صدر قذافی کا عبرتناک انجام اور صدام جیسے ظالم اور اس کے بیٹوں کی ذلت آمیز موت۔ ایسا تو دنیا کے بادشاہ بھی کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو مفضل، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بدکاروں اور ظالموں کو دنیا میں کوئی سزا نہیں ملتی، ان کی ساری سزا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، لیکن ان ساری باتوں سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس عالم کا کوئی خالق و مدبر ہے ہی نہیں۔ ایسا کچھ تو دنیا کے بادشاہ بھی کرتے ہیں کہ کسی کو فوراً سزا دے دی اور کسی کو مہلت دینے کے بعد کسی کو اس کے اچھے کام کے بدلے میں فوراً ہی انعام و اکرام سے نواز دیا اور کسی کو مصلحت کے تحت دیر میں انعام دیا۔ بادشاہوں کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن تم دیکھو کہ بادشاہوں کے اس طرح کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس کے برعکس ان کی مصلحت پسندی کی اکثر تعریف کی جاتی ہے۔ جن کاموں پر جن لوگوں کو سزا دینے میں انہوں نے تاخیر کی، اس سے درست مانا جاتا ہے۔ یہ ناپسندیدگی دراصل عقل و منطق اور قانون و قاعدے کے مطابق ہوتی ہے۔ عقل کی مدد سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بادشاہ نے فلاں کو انعام دیا تو کیوں دیا اور فلاں شخص کو سزا دی تو کیوں دی۔ اگر کسی کو فوراً انعام دیا تو اس میں کیا مصلحت تھی اور کسی کی ہمت افزائی میں تاخیر کی تو اس کی وجہ کیا تھی۔ کسی کی سزا کو ٹال دیا تو اس میں کیا بہتری تھی اور کسی کو فوری سزا دی تو یہ کیوں ضروری تھا۔ قانون اور اس پر عمل درآمد کرانے والا، جبکہ شواہد بتا رہے ہیں کہ یعنی قانون فطرت گواہی دے رہے ہیں کہ اشیاء عالم یعنی اس عظیم کائنات کا کوئی خالق ہونا ضروری ہے، یعنی وہی عقل جو انسان کو بتاتی ہے کہ ملک اور سلطنت کے لیے بادشاہ، حکمران اور اس ملک کو چلانے کے لیے کچھ قوانین ناگزیر ہیں اور ان قوانین پر عمل درآمد کرانے والے کے بغیر نظام حکومت ایک لمحے نہیں چل سکتا، تو وہی عقل اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس عظیم الشان کائنات کے قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے بھی کچھ قوانین بنائے گئے ہیں اور قوانین کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ان کا بنانے والا اور کوئی انہیں نافذ کرنے والا بھی موجود ہو۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مفضل، اسی طرح عقل انسانی اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی صانع یعنی بنانے والا کائنات جیسی اس قدر عظیم الشان کوئی چیز بنائے اور اسے یوں ہی چھوڑ دے۔ مثلاً ایک شخص مکان بنائے، اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے، نہ خود اس میں رہے، نہ کسی دوسرے کو دے اور نہ اس کی دیکھ بھال کرے، تو یہ ایک بیکار اور مہمل کام ہوگا اور یہ مکان دیکھ بھال نہ ہونے سے جلد ہی شکست اور ریخت کا شکار ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مفضل، ایسا مہمل کام اپنی کمزوری، عاجزی، جہالت یا شرارت کے سبب انسان تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کمزوری اور عاجزی اور جہالت یا شرارت سے بری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کی خلقت کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی منصوبہ موجود ہے اور وہ مخلوق اور منصوبہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ہے۔ کائنات اور اشیاء، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھو مفضل، یہاں تک دنیا میں موجود مخلوقات
مثلاً کسی عاجز اور کمزور انسان اور اس عظیم کائنات میں موجود اشیاء کا تعلق ہے تو عاجز تو اس بات پر قادر ہی نہیں ہو سکتا کہ ایسی جلیل القدر حیران کن اور عظیم مخلوقات کو پیدا کر سکے۔ جہاں تک جاہل کا تعلق ہے تو اس کے پاس علم و حکمت ہی نہیں ہوتی، اور جس کی فطرت میں شر پایا جاتا ہو تو اس حیران کن اور سود مند مخلوقات کو پیدا ہی کیوں کرے گا۔ یہ بات واضح ہے کہ کائنات میں موجود ان مخلوقات کو یقیناً ایک عالم اور صاحب قدرت اور حکمت ذات نے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ذات ان مخلوقات کی تدبیر اور اصلاح بھی کرتی رہے، خواہ عام لوگ اس کی حکمت کو سمجھ نہ پائیں اور اس کی گہرائی نہ جان سکیں۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں بادشاہان وقت جو تدبیریں کرتے ہیں یعنی پالیسیاں بناتے ہیں تو عوام کی اکثریت ان پالیسیوں یا منصوبوں کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتی، لیکن کچھ عرصے بعد ان تدبیروں کے فوائد لوگوں کی سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اگرچہ حکمرانوں کی پالیسیاں درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی۔ اسی طرح ان کے نتائج بھی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے منصوبوں میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے تجربے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر یہ لوگ اپنے اس دنیا کے تجربے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ اس نتیجے تک کیوں نہیں پہنچتے کہ پروردگار عالم جو کرتا ہے وہ عین مصلحت اور بندوں کے لیے سودمند ہوتا ہے؟ اللہ کی خالقیت اور اس کی حکمت اور مصلحت کی کتنی مثالیں یہ لوگ مخلوقات میں ہر وقت دیکھتے ہیں، لیکن اس دنیا کے لیے خالق و مدبر کے قائل نہیں ہوتے۔ ایک انسان ہی کی مثال پر غور کریں۔ مثلاً ایک نیا انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو غور کیا جائے تو یہ کیسے اور کہاں سے یہاں آ گیا؟ اس کے جسم کے اعضاء میں عمر اور ضرورت کے مطابق تبدیلی کون پیدا کرتا ہے؟ کس نے اس انسان کے لیے زمین پر اس کی جسمانی ضروریات کے مطابق غذائیں پیدا کیں؟ کس نے اسے زندہ رہنے اور غذاؤں کے ذریعے ضروری اجزاء حاصل کرنے کا طریقہ بتایا؟ کس نے زمین پر موجود ماحول اور غذاؤں کو اس کی جسمانی ضروریات سے ہم آہنگ کیا؟ ایک سانس لینے ہی کی مثال لے لیں۔ ایک انسان 1 منٹ میں 72 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ہر مرتبہ جب ہوا یعنی آکسیجن اس کے جسم میں جاتی ہے تو ہر مرتبہ جسم کے کھربوں خلیے اس آکسیجن کی مدد سے جسم میں موجود شوگر کو توانائی میں تبدیل کرتے ہیں، اور یہ توانائی انسان کو چلنے پھرنے، حرکت کرنے، کام کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سانس لینے کے لیے تازہ ہوا منہ، ناک، پھیپھڑے اور غذائی اجزاء کو جسم تک پہنچانے کے لیے دل، اور اس غذا کو استعمال کرنے کے لیے یہ خلیے اور نظام تنفس کا پیچیدہ پراسرار نظام کس نے قائم کیا ہے؟ ذات خالق کا اقرار عقلاً واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو مفضل، اگر اس دنیا یا کائنات میں عادی چیزیں بھی ایسی ہوتی کہ ان میں راستی اور درستی نہ پائی جاتی، یعنی ان کے اندر نبے تلے قوانین فطرت کام نہ کر رہے ہوتے، تب بھی ایک عاقل اور ہوش مند انسان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ یہ کہے کہ یہ ساری دنیا اور کائنات اور اس میں موجود مخلوقات خود بخود پیدا ہو گئی ہے، اگرچہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مخلوقات میں جس قدر چیزیں ہیں وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے کامل ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہر وقت کار فرما رہتے ہیں۔ قوانین فطرت انسان آج سائنس پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک ذرے سے لے کر سورج تک اور ایک ستارے سے لے کر عظیم الشان کہکشاؤں تک ہر جگہ ایک ہی مادہ، ایک سے قوانین فطرت کام کر رہے ہیں۔ مچھر سے لے کر کھجور کے درخت تک میں یکساں مادہ استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان، انسان، حیوان، پیڑ پودے، ہوائیں، بادل، بجلی، پہاڑ، سمندر اور دریا سب ایک ہی طرح کے مادے سے وجود میں آئے ہیں، اور ہر جگہ یہ مادہ قانون قدرت کے زیر اثر کام کرتا ہے۔
قدرت کے لیے قوانین قدرت کی یہ یکسانی اور اس پر یقینی عمل درآمد ہونا یہ بتاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے ان قوانین فطرت کو بنایا ہے اور وہی ان قوانین کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور وہی خالق و مدبر کائنات یعنی اللہ جلہ شانہ کی ذات ہے۔ باب شروع ہو رہا ہے 6، صفحہ نمبر ہے 69، عنوان ہے ہر شے خدا کی بہترین صنعت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل قانون عقل ثابت کر رہا ہے کہ اشیاء عالم کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے، تو لازم ہے کہ جو ان اشیاء عالم کا خالق ہے وہ ان کی تدبیر و اصلاح کرے، اور مخلوقات کی اصلاح و تدبیر میں جو کچھ کرے ضروری نہیں کہ اس کی حکمت و مصلحت ہر آدمی کی سمجھ میں بھی آ جائے، تجربوں سے سیکھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھو مفضل، تمہیں اگر کسی دوا یا غذا میں شبہ پیدا ہو، مثلاً 2-3 طرح سے تم پر ثابت ہو جائے کہ یہ دوا یا غذا گرم مزاج ہے یا ٹھنڈی، یعنی یہ بدن میں گرمی پیدا کرے گی یا ٹھنڈک، تو کیا تم اپنے اس تجربے کی بنیاد پر یہ نہیں بتاؤ گے کہ ہاں دوا یہ سرد مزاج ہے اور یہ دوا گرم مزاج؟ تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے بارے میں اپنے تجربے سے اس نتیجے تک نہیں پہنچو گے کہ پروردگار عالم جو کرتا ہے وہ مخلوقات کے واسطے عین مصلحت یعنی ان کے لیے بہترین ہے۔ کائنات ہمیشہ سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ آئندہ صفحات پر آپ اس موضوع پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو سنیں گے، جس میں اسی موضوع کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ قدیم ادارے سے یہ سوال ہمیشہ زیر بحث رہا کہ کیا یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے یا کبھی نہیں تھی اور پھر عدم سے وجود میں آئی؟ اسلامی عقائد کے مطابق کائنات کبھی نہیں تھی، اور جب اللہ نے چاہا یہ وجود میں آ جائے، اللہ نے چاہا کہ یہ وجود میں، اسلامی عقائد کے مطابق کائنات کبھی نہیں تھی، اور جب اللہ نے چاہا یہ وجود میں آ گئی۔ آئیے سوال کی تاریخ اور اس کے حتمی جواب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ علم فلکیات کا آغاز آج سے 5000 سال پہلے بابل اور نینوا یعنی موجودہ عراق کی سرزمین سے ہوا۔ بابل اور نینوا کے باسی سورج اور چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے۔ علم فلکیات کا یہ علم جب یونان پہنچا تو زمانوں اور زبانوں کے اختلاف کے سبب یہ سوال بہت عرصے تک قابل توجہ نہ بن سکا۔ ارسطو کا خیال، بہرحال یونان کے فلسفی مثلاً ارسطو کا خیال تھا کہ کائنات محدود اور ٹھہری ہوئی ہے اور زمین کائنات کا مرکز ہے۔ محدود اور تصور کائنات کا یہ نظریہ یورپ کے سائنسی حلقوں پر 15ویں صدی عیسوی تک حکمرانی کرتا رہا۔ 16ویں صدی عیسوی میں پولینڈ کے ایک ماہر فلکیات کوپرنیکس نے پہلی بار ارسطو کے نظریے کو چیلنج کیا۔ کوپرنیکس نے سورج کو مرکز کائنات قرار دیا۔ گلیلیو بھی یہی سمجھتا تھا۔ گلیلیو وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے دوربین سے ستاروں اور سیاروں کو دیکھا۔ اس کے مشاہدات نے آئزک نیوٹن 1642 سے 1727 کو متاثر کیا۔ قوانین فطرت مثلاً کشش ثقل کو سمجھنا اور دریافت کرنا نیوٹن کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ اس عظیم سائنسی مفکر کے نظریات 19ویں صدی عیسوی تک پورے یورپ میں مستند سمجھے جاتے رہے، لیکن وہ بھی ہمیشہ سے موجود اور ساکت کائنات پر یقین رکھتا تھا۔ کائنات کے بارے میں نیوٹن کے نظریات کو بعد میں آنے والے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے مشاہداتی تصدیق کے بعد کافی حد تک غلط قرار دیا۔ ارتقاء پذیر کائنات، پھیلتی ہوئی ارتقاء پذیر کائنات کا نظریہ پہلی بار 1922 میں روس کے سائنسدان الیگزینڈر فریڈمین نے پیش کیا۔
اسی نظریے کو بیلجیم کے سائنسدان جارج لے ماترے نے 1927 میں کسی قدر تبدیلی کے ساتھ پیش کیا، لیکن ابھی اس نظریے کی مشاہداتی تصدیق نہیں ہو سکتی تھی۔ کائنات عدم سے وجود میں آئی۔ 1929 میں نئی اور طاقتور دوربینوں کی ایجاد کے بعد امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے کائنات کے مختلف حصوں اور پھیلتی ہوئی کہکشاؤں کو طاقتور دوربینوں سے دیکھنے کے بعد یہ حتمی بات کہی کہ کائنات ٹھہری ہوئی نہیں، یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ یہ عظیم کائنات ابتدا میں ایک نقطے کے برابر رہی تھی، بعد میں پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں تھی، اور جس طرح آج یہ پھیل رہی ہے تو یقیناً ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ واپس سمیٹنا شروع کر دے گی اور ایک دن کسی ذرے میں تبدیل ہو کر غائب ہو جائے گی، یعنی وجود سے عدم کی طرف لوٹ جائے گی۔ حوالہ ہے سید عبداللہ کی بک دا یونیورس یا ہاؤ یونیورسز ورک، اور یہ وہ حقیقت تھی جس کے بارے میں قرآن مجید 7ویں صدی عیسوی میں واضح طور پر اعلان کر چکا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن ہم انسانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی، اسے پھر دہرائیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، اسے ہم ہی پورا کر کے رہیں گے۔ اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد اب ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو کی طرف لوٹتے ہیں۔ دہریوں کا خیال۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، اب ان جاہلوں یعنی خالق کا انکار کرنے والوں کو دیکھو کہ خالق کائنات کے وجود کے ثبوت و شواہد اس قدر ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ اس کے باوجود یہ جاہل اندھے بہرے خالق کائنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کائنات میں موجود اشیاء میں سے آدھی چیزیں بھی کسی نظم و ضبط کے بغیر بالکل بے ہنگم پیدا ہوئی ہوتی، تب بھی علم و عقل اور منطق اس کی اجازت نہ دیتے کہ اس عالم یعنی کائنات کے خود بخود پیدا ہو جانے کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ تمام اشیاء عالم اور تمام قوانین فطرت خدا کی حکمت اور تدبیر اور صنعت کا ایک عظیم شاہکار ہیں۔ تو اتنے شواہد کی موجودگی میں یہ بات کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ ساری کائنات از خود پیدا ہو گئی اور بغیر کسی نگران ذات کے از خود قائم ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم دیکھو مفضل، اللہ تعالیٰ کی خلق کردہ تمام چیزیں اپنے وجود میں ہر طرح کامل ہیں، حتیٰ کہ تم کسی بھی چیز کا تصور کرو، تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اس سے بہتر چیز پہلے ہی موجود ہوگی۔ اگرچہ تم جو تصور کرو گے تو اس تصور کرنے کی صلاحیت بھی تمہارے وجود میں اللہ جل و شانہ نے پیدا کی ہے۔